السلام علیکم۔ معاذ کے فائر کھولنے پر ہکا بکا رہ جانے والا روشن ماتھر اس وقت گہری سانس لے کر رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ گولی نے اس کے پاؤں میں پڑی بیڑی کا تالا توڑ دیا ہے اور اب وہ آزاد ہے۔ ویری نائس۔ اتنے سچے نشانے پر وہ معاذ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جلدی باہر نکلو۔ اس کی داد پر کوئی رد عمل دیے بغیر معاذ نے اس سے کہا اور باہر کا رخ کیا۔ روشن ماتھر اس کے ساتھ تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ دونوں اس حال نما کمرے تک پہنچ گئے جہاں سے اس قید خانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ حال میں پہنچ کر انہیں باہر کی آوازیں زیادہ بہتر طور پر سنائی دے رہی تھیں اور ان آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ بہت بری طرح پھیل چکی ہے۔ وہ دونوں حال سے باہر نکلے تو برآمدے میں دھواں چکرا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سانسیں روکیں اور بائیں طرف بھاگتے چلے گئے۔ کھانے کا کمرہ اور دفاتر وغیرہ دائیں جانب تھے اور اسی طرف آگ کے شعلے بھی بھڑک رہے تھے۔ ناشتے کا وقت ہونے کی وجہ سے پہلے ہی لوگوں کی زیادہ تعداد اسی حصے میں تھی اور باقی صورتحال جاننے اور آگ بجھانے کے چکر میں اس طرف کا رخ کر چکے تھے، اس لیے ان دونوں کا کسی سے واسطہ نہیں پڑا۔ ایک آدھ بندہ ٹکرایا بھی تو دھوئیں کی وجہ سے ان کی شناخت کا اندازہ نہیں کر سکا اور وہ تیزی سے چھت کی طرف جانے والے زینے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ زینہ چڑھتے ہوئے یکدم ایک اہلکار ان کے سامنے آ گیا۔ وہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ ہالٹ! ان دونوں کو سامنے پا کر وہ للکارا، یہ میں ہوں سر سیمسن۔ زینوں پر دھواں نہیں تھا اس لیے معاذ نے کوشش کی کہ ماتھر کو اپنی آڑ میں چھپا لے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ سب لوگ باہر نکل چکے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو خود یہ چیک کرنے آیا ہوں کہ قیدیوں والے حصے سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ بولتا ہوا 2 قدم مزید نیچے آ گیا۔ اس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ معاذ کے پیچھے اس کی آڑ میں کھڑے ماتھر کو چیک کرنا چاہ رہا ہے۔ معاذ کے پاس اب مزید مہلت نہیں تھی۔ اس نے وہیں سے ایک جست لگائی اور اہلکار پر جا پڑا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن نے بے ساختہ ہی گولیاں اگلیں۔ اگر ماتھر عین وقت پر اپنی جگہ سے ہٹ نہ گیا ہوتا تو گولیاں اسے چاٹ چکی ہوتیں۔ ماتھر کے دوبارہ کھڑا ہونے سے قبل معاذ نے اہلکار کی کھوپڑی گن کے دستے سے بجا دی۔ وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر وہیں سیڑھیوں پر لڑک گیا۔ گولی کیوں نہیں ماری سالے کو؟ ماتھر نے اس سے شکوہ کیا۔ جلدی چلو، اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر معاذ نے اس سے کہا۔ اہلکار کے ہاتھ سے چھوٹنے والی گن ماتھر کے ہاتھ نہ لگے اس لیے وہ پہلے ہی نہایت ہوشیاری سے پیر کی ٹھوکر مار کر گن نیچے برآمدے میں لڑکھا چکا تھا۔ اندر اس نے جن اہلکاروں کو بے ہوش کیا تھا ان کی گنیں بھی ماتھر کی دسترس سے دور رکھی تھیں۔ وہ اسے قطعی اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کسی کی ہلاکت کا باعث بنے اور اس کی نہایت احتیاط سے کی گئی کارروائی پر کسی اہلکار کے خون کا دھبا لگے۔ وہ اپنی جگہ پر امید تھا کہ آگ نے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا اور سب لوگ بحفاظت باہر نکل گئے ہوں گے۔ قیدیوں والا حصہ بالکل الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے وہاں آگ یا دھوئیں پہنچنے کا امکان ویسے بھی بہت کم تھا اور امید کی جا سکتی تھی کہ آگ کے اس حد تک پھیلنے سے قبل ہی اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے مسلسل بجتے ہوٹرز اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہوٹرز اس کے لیے بھی ایک اشارہ تھے۔ اسے اور ماتھر کو انہی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کے ذریعے فرار ہونا تھا، لیکن وہ اس سے قبل ایک کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ کام اس سے احسن طریقے سے ہو سکے گا یا نہیں، یہ اس کے لیے ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے وہ اپنی اہلیت سے زیادہ جذبے کی صداقت اور اللہ کی نصرت پر انحصار کر رہا تھا۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ کھلی چھت پر پہنچتے ہی ماتھر نے اس سے سوال کیا اور یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے اپنے فرار کے لیے کسی ہیلی کاپٹر کی آمد کی امید ہو۔ اس کی اس حرکت کا معاذ نے فائدہ اٹھایا اور اس کی کنپٹی پر ایک جچا تلا وار کر ڈالا۔ اس کی طرف سے بے خبر ماتھر ایک ہی وار میں تیورا کر نیچے گر پڑا۔ معاذ نے اس کے آڑے ٹیڑے پڑے جسم کو سیدھا کیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ جلد ہی ماتھر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہی معاذ کے لیے عمل کا وقت تھا۔ اس سے قبل کہ ماتھر پوری طرح ہوش میں آ کر صورتحال کو سمجھتا، اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا کر اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور خاص لب و لہجے میں پکارا، روشن ماتھر، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں، میں سن رہا ہوں، خابیدہ سے لہجے میں دیا گیا ماتھر کا جواب اس کے لیے کامیابی کی نوید تھا۔ ایک جلتی ہوئی عمارت کی چھت پر فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ہوٹرز کے شور میں ایک خطرناک جاسوس پر عملے تنویم کا تجربہ نہ تو پروفیسر وکٹر جیسا کوئی ماہر کر سکتا تھا اور نہ ہی کلینیکل سائیکالوجی میں ڈگری یافتہ کوئی اور شخص۔
یہ صرف معاذ کر سکتا تھا، جس نے کیرتھر کی پہاڑیوں میں فیضو جیسے پراسرار شخص سے فطرت کے مظاہرے کے سنگ اس علم کا اکتساب کیا تھا۔ وہ اپنے آس پاس والوں میں ہمیشہ ایک غیر معمولی لڑکا تصور کیا جاتا تھا، اور اس وقت وہ اپنے غیر معمولی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس نے اپنے وجود کی ساری توانائیاں اپنی آنکھوں میں سمو دی تھیں، اور آنکھوں سے خارج ہوتی توانائی کی یہ غیر معمولی لہریں اس کی آواز کے سنگ مل کر ماتھر جیسے شخص کا دماغ کنٹرول کر رہی تھیں۔ ماتھر جیسا جاسوس کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بہت ٹھونک بجا کر منتخب کیے جاتے ہیں اور خصوصی تربیت سے لیس کر کے میدان عمل میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن ایسوں کا واسطہ جب معاذ جیسے دیوانوں کے جذبات سے پڑتا ہے تو انہیں ہار ماننا پڑتی ہے۔ روشن ماتھر نے بھی سپر ڈال دی تھی کہ اس کا واسطہ ایک ایسے دیوانے سے پڑا تھا جو خود کسی کا منتخب کرتا تھا، جس کی غیر معمولی خصوصیات نے اسے کچھ طاقتور لوگوں کے ہتھے چڑھا دیا تھا، جو اپنے پیاروں کے تحفظ کے لیے ان طاقتور لوگوں کے ہاتھوں کھیلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن کیا وہ سچ مچ مجبور تھا؟ بپھرتی لہریں بھی کیا کبھی کسی کے قابو میں آئی ہیں؟ اور پانی کو اپنا راستہ بنانے سے کوئی روک سکا تھا؟ جو معاذ اپنا راستہ بنانے سے رک جاتا، اس نے ان مشکل حالات میں بھی اپنا راستہ ڈھونڈ نکالا، اور 1.5-2 منٹ کے کھیل میں وہ کر ڈالا جو بازی الٹنے کے لیے کافی تھا۔ آؤ اب چلیں ماتھر۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ کھڑا ہوا تو ماتھر اس کا بے دام غلام بن چکا تھا۔ ماتھر کو اپنے ساتھ لیے وہ چھت کے جنوبی حصے میں پہنچا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق فائر بریگیڈ کی وہ مخصوص گاڑی وہاں موجود تھی، جس پر لہراتا چھوٹا سا سفید جھنڈا اس کے لیے اشارہ تھا۔ اس سنگل سٹوری کی عمارت کی چھت اتنی بلند نہیں تھی کہ اس گاڑی تک پہنچنے کے لیے انہیں کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی۔ دونوں ہی تربیت یافتہ افراد تھے، چنانچہ آرام سے چھت سے سیدھے گاڑی پر کود گئے۔ ان کے کودتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ وہاں بے حد افراتفری تھی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، جنہیں باقی لوگ ایمبولینسوں میں منتقل کرنے کے لیے عملے کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ یہ کوئی فوجی چھاؤنی، جیل یا ہیڈ کوارٹر وغیرہ نہیں تھا جہاں اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود ہوتی۔ یہاں اہلکاروں کی بس ایک مخصوص تعداد ہی موجود تھی، جن میں سے کچھ اندر رہ گئے تھے، کچھ زخمی تھے، اور کچھ اپنے ساتھیوں کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اس لیے مسلسل آتی جاتی گاڑیوں کے درمیان کسی نے توجہ نہیں دی کہ ایک گاڑی 2 افراد کو لے کر وہاں سے فرار ہو رہی ہے۔ گاڑی ذرا آگے نکلی تو معاذ نے دیکھا کہ کچھ افراد چھت پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ سیڑھیوں کے راستے اندر جا کر اندر آنے والوں کا حال جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے بہتری کی دعا کرتا ہوا وہ اپنے ماحول میں واپس آ گیا۔ گاڑی میں اس کے اور ماتھر کے علاوہ 4 افراد مزید موجود تھے، جنہوں نے فائر مین کی مخصوص وردیاں پہن رکھی تھیں۔ 5واں فرد ڈرائیور تھا۔ جو 4 افراد اس کے سامنے تھے، ان کے پاس اسلحے کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ڈرائیور بھی یقیناً مسلح ہوگا۔ یہ محض خوش قسمتی تھی کہ وہ کسی سے مڈ بھیڑ کیے بغیر ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر ان کے فرار کی راہ میں کہیں سے مزاحمت کی جاتی تو فائر مین کے روپ میں موجود یہ افراد اس کا بھرپور جواب دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں نقصان کی شرح کافی بڑھ سکتی تھی۔ اس لیے معاذ کے حساب سے کافی کامیابی سے فرار سب کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا، اور اب وہ مزید بہتری کے لیے ماتھر کے حرکت میں آنے کا منتظر کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھر بظاہر ہر طرف سے بے نیاز خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن معاذ اس کے وجود میں ایسا تناؤ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ شکاریوں کے نرغے میں پھنس جانے والا کوئی درندہ ہو۔ اس کے تیزی سے پھولتے پچکتے نتنے اس کے اندرونی انتشار کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس کی یہ کیفیت معاذ کے لیے باعث اطمینان تھی، اور وہ اپنی گن بے پرواہی سے زانوں پر رکھے ڈھیلے ڈالے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوری رفتار سے چلتی گاڑی تیزی سے فاصلہ طے کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ 4 میں سے 2 فائر مین ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ 2 کھڑے ہوئے چوکنے پن سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے کہ کسی بھی غیر موافق صورتحال سے نمٹ سکیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو فتنہ اٹھنا ہے اندر سے اٹھنا ہے، اور اس شخص نے اٹھانا ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا کھڑا کیا ہے۔ سر جھکا کر بیٹھے ماتھر نے اپنا سر اٹھایا تو معاذ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ وہ خود کو ماتھر کی طرف سے مزید بے پرواہ ظاہر کرنے لگا، لیکن حقیقتاً وہ اس پر پورا دھیان رکھے ہوئے تھا۔ جب ہی تو جیسے ہی ماتھر نے اس کے زانوؤں پر رکھی ہوئی گن پر ہاتھ ڈال کر پہلا فائر اسی پر کیا تو وہ پھرتی سے نیچے گر کر خود کو اس فائر کی زد میں آنے سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ فائر کی آواز نے فائر مین کے روپ میں موجود 4 افراد کو چونکایا، لیکن اس سے قبل کہ وہ صورتحال کو سمجھ کر کوئی رد عمل ظاہر کر پاتے
ماتھر سامنے بیٹھے دونوں افراد کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ تجربے کار آدمی تھا اور اس بات کو سمجھتا تھا کہ ان لوگوں نے سر پر موجود حفاظتی ہیلمٹ کے علاوہ بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھی ہوں گی، اس لیے سارے فائر چہروں اور گردن پر کیے تھے۔ ان مہلک گولیوں نے ان دونوں کو پل بھر کی بھی مہلت نہیں دی اور وہ فوراً ہی ڈھیر ہو گئے۔ کھڑے ہوئے افراد میں سے ایک نے ماتھر کے گن والے ہاتھ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ماتھر کسی چیتے کی طرح جست لگا کر اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ جگہ چھوڑتے چھوڑتے بھی اس کی گن نے گولیاں اگلیں، جن میں بیشتر تو ضائع ہو گئیں، لیکن ایک ان میں سے ایک کی ٹانگ میں گھس گئی۔ گولی کھا کر وہ شخص گرا، لیکن اپنے ہاتھ سے گن نہ گرنے دی اور ماتھر کی طرف فائر جھونکا، لیکن ماتھر چلتی ہوئی گاڑی اور محدود جگہ کے باوجود کمال کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ گولی کا نشانہ بننے کی بجائے اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور کسی مچھلی کی طرح پھسلتا ہوا مر جانے والے افراد تک پہنچا۔ ان میں سے ایک کی گن کھینچ کر اس نے دوسرے ہاتھ میں لی اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے فائر کرنے لگا۔ ڈرائیور کو صورتحال کا درست اندازہ نہیں تھا اور شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ اندھا دھند چلتی ان گولیوں کے باعث معاذ کا اپنا وجود بھی خطرے کی زد میں تھا، لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ ماتھر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن فی الحال ماتھر کا پلہ بھاری تھا۔ وہ اس کی دی گئی سجیشن کے تحت اس سمیت گاڑی میں موجود ہر فرد کو اپنا دشمن تصور کرتے ہوئے بے دریغ فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ اگر اسے خود کو بچانا ہے تو ان لوگوں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ دوسری طرف مقابل ذرا سی جھجک کا شکار تھے۔ وہ جس شخص کو فرار کروانے کے مشن پر کام کر رہے تھے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کرنا مشکل تھا، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ جان لیوا فائر کرنے کے بجائے ماتھر کے جسم کے ایسے حصوں کو نشانہ بنائیں کہ اس کی جان محفوظ رہے، لیکن ماتھر کی جارحیت نے فوراً ہی انہیں فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ جس شخص کی ٹانگ پر گولی لگی تھی، ایک اور گولی اس کے جبڑے میں جا گھسی۔ چوتھے شخص کے پاس اب احتیاط کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بغیر کسی لحاظ کے اپنی گن کا رخ ماتھر کی طرف کیا اور وحشیانہ انداز میں اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آڑ میں چھپے معاذ نے ڈونٹ کل ہم کا نعرہ لگایا تھا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا اور متعدد گولیاں ماتھر کے سر، چہرے اور سینے میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھا کہ گولیاں کھا کر بے جان ہوا تو سیدھا گاڑی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ معاذ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دیکھا، ماتھر کی لاش ذرا سی دیر میں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور ان کی گاڑی پانی کی موٹی دھاریں گراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اندھی گولیوں نے پانی کے ذخیرے والی ٹنکی میں بھی سوراخ کر دیے تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں تو اسے محفوظ طور پر یہاں سے نکالنا تھا۔ اس نے بلند آواز میں صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ محفوظ رہتا تو اب تک اس گاڑی پر موجود ایک شخص بھی محفوظ نہ رہ پاتا۔ ماتھر کو گولی مارنے والا قہرناک لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں معاذ کے لیے بھی شک کی پرچھائیاں تھیں، ساتھ ہی وہ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا پیغام بھی دے رہا تھا۔ وہ جن راستوں سے گزر رہے تھے وہ عام گزرگاہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کے قرب و جوار میں کوئی باقاعدہ آبادی موجود تھی، اس لیے فائرنگ کی آواز سن کر کوئی فوری طور پر اس طرف رخ کرتا تو یہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن وہ خود ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے کہ ان کے لیے اپنا آگے کا لائحہ عمل طے کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اچانک اس شخص کا دماغ کیوں الٹ گیا تھا۔ میں اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے وہاں سے نکال کر لایا تھا اور اس نے پہلا فائر ہی مجھ پر کیا تھا۔ میں صرف اپنی خوش قسمتی سے بچ سکا ہوں۔ معاذ جس وقت اپنی صفائی میں یہ جملے ادا کر رہا تھا، ڈرائیور بھی ان کے درمیان پہنچ گیا۔ ماتھر کو ہلاک کرنے والے نے اسے مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمیں سب سے پہلے اس گاڑی کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی لاشیں تلف کرنا ہوں گی، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لاشوں سمیت گاڑی کو آگ لگا دیں۔ جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی یہاں ضرور پہنچے گا اور ہمیں اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑنا ہے۔ ڈرائیور نے فیصلہ سنایا۔ یہاں صرف لاشیں نہیں، ایک عدد زخمی بھی ہے۔ زخمی کو اٹھا کر اس ویرانے میں طویل پیدل سفر مشکل ہوگا۔ یہ اتنا زیادہ زخمی ہے کہ فوری طبی امداد نہ ملنے کی صورت میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جس شخص کی ٹانگ اور جبڑے میں گولیاں لگی تھیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاذ نے اس فیصلے پر اعتراض کیا۔ ہم اپنے ساتھ کسی زخمی کو نہیں لے جا رہے ہیں، ڈرائیور غرانے کے انداز میں بولا اور ایک نظر کھینچ کھینچ کر سانس لیتے زخمی شخص پر ڈالی۔ وہ جوان لڑکا تھا جس کا ہیلمٹ سر سے اتر کر دور جا گرا تھا اور سیاہ چمکدار ریشمی بالوں کو ہوا ہلکورے سے دے رہی تھی۔
ڈرائیور نے صرف ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر گن کا رخ اس کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ اس کی پیشانی میں بننے والے روشن دان نے اس کے خوبصورت چہرے کو بھیانک بنا ڈالا۔ اوکے، اب یہاں کوئی زخمی نہیں ہے، اب تم جلدی سے نیچے اترو ورنہ ہم تم سمیت بھی اس گاڑی کو آگ لگا سکتے ہیں۔ ڈرائیور شاید سینئر تھا جس نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ مجھے تمہارے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں اپنے ساتھ ثبوت لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جس شخص کو سیف ہاؤس سے فرار کروا کر لائے تھے وہ روشن ماتھر ہی تھا۔ اس نے مطالبہ کیا۔ اب کیا تم ماتھر کی لاش اٹھا کر لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ڈرائیور جھنجھلایا۔ لاش نہیں، صرف دونوں ہاتھ کے انگوٹھے کافی ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی بات ماننا ہوگی۔ اس بار ڈرائیور کے ساتھی نے اس کے موقف کی تائید کی۔ فیصلہ ہو چکنے کے بعد وہ تینوں گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ اتنی دیر میں پانی کا سارا ذخیرہ بہہ چکا تھا۔ وہ لوگ گاڑی سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہوئے اور ایک ہینڈ گرنیڈ کی پن نکال کر اسے گاڑی کی طرف اچھال دیا۔ ہینڈ گرنیڈ پھٹنے سے قبل ہی تینوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے پنجوں کے بل وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ خاصا فاصلہ پیدا کر لینے کے باوجود انہوں نے گرنیڈ پھٹنے کی آواز اور زمین کی لرزش کو محسوس کیا، لیکن رکے نہیں اور مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے۔ دوسرا کان پھاڑ دھماکہ سنائی دینے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ یہ پیٹرول ٹینک پھٹنے کا دھماکہ تھا۔ معاذ نے بھاگتے بھاگتے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آگ بجھانے والی گاڑی اس وقت خود آگ کے گولے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آج کے دن آگ کی ہی حکمرانی رہی تھی۔ پہلے آگ نے ایک سیف ہاؤس کو نگلا تھا اور اب اس گاڑی کو خاک کر رہی تھی۔ اپنے وطن کی ان املاک کے ضائع ہونے کا معاذ کو افسوس تھا، لیکن اس نقصان کے بدلے میں روشن ماتھر جیسا افریت ختم ہوا تھا۔ اگر وہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو جانے وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دینے والی اور کن کن کارروائیوں میں حصہ لیتا۔ آگ اور خون کے اور کتنے کھیل کھیلے جاتے جن میں سینکڑوں زندگیاں داؤ پر لگتیں، اور سازشوں کے کون کون سے تانے بنے جاتے جن کے باعث ملک عالمی سطح پر بدنام ہوتا۔ جن نقصانات کے بدلے روشن ماتھر کی زندگی کا خاتمہ ہوا تھا وہ اس کے زندہ بچ نکلنے کے مقابلے میں بہت معمولی تھی، اور کہا جا سکتا تھا کہ معاذ نے زیادہ مہنگا سودا نہیں کیا تھا۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ وہ ماتھر کی لاش تک پہنچ سکیں، چنانچہ جلد ہی انہوں نے اسے پا لیا۔ تیز رفتار چلتی گاڑی سے گرنے کے باعث اس کی باڈی متاثر ہوئی تھی اور یقینی طور پر کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن اس سے قبل ہی وہ ہر تکلیف سے آزاد ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر نکال کر نہایت صفائی سے اس کے دونوں انگوٹھے جڑ سے کاٹے اور ایک چھوٹے سے پولیتھین بیگ میں محفوظ کر لیے۔ معاذ کو اس وقت بے اختیار سیمسن یاد آیا۔ روشن ماتھر کی زندگی بچانے کے لیے اس غریب کی جان لی گئی تھی اور اس کے انگوٹھوں کی کھال نہایت کاریگری سے معاذ کے انگوٹھوں پر منڈی گئی تھی کہ وہ سیف ہاؤس کی سیکیورٹی سے گزر سکے۔ سیکیورٹی سے گزرنے کے لیے ہی معاذ کو بغیر کسی ہتھیار کے خطرے میں کودنا پڑا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے پاس ایک اہلکار کی گن تھی جس سے روشن ماتھر نے اس کے حسب منشا خوب کام لیا تھا۔ ماتھر کی اس کارروائی نے باقی دو بچ جانے والے افراد کو اتنا ہراساں کر دیا تھا کہ وہ رسی کو بھی سانپ سمجھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاذ کو کوئی ہتھیار نہیں دیا تھا۔ معاذ کو ہتھیاروں کی ضرورت بھی نہیں تھی، فرار کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ان دونوں کو وہ گواہ کی حیثیت سے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ یہی تو تھے جو گواہی دیتے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب رہا تھا، اور جو بھی گڑبڑ ہوئی وہ ماتھر کی اپنی وجہ سے ہوئی۔ ماتھر کا دماغ اچانک کیوں الٹ گیا تھا، اس معمے کو معاذ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بڑا ہلکا پھلکا سا ان دونوں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی حقیقتاً اس کے ساتھی نہیں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ڈرائیور نے کہیں پیغام بھیج کر اپنے لیے مدد طلب کر لی ہے، چنانچہ پیدل چلنے کی یہ مشقت بھی زیادہ دیر نہیں سہنی تھی۔ یوں بھی ایک موذی دشمن کو انجام تک پہنچانے پر اس کا دل اتنا شاد تھا کہ فی الحال کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ عالم شاہ اور سرمد ایک دیوار سے ٹیک لگائے اس تاریک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو یقینی طور پر کسی تہہ خانے کا حصہ تھا۔ انہیں اس حال میں یہاں پہنچایا گیا تھا کہ ان کے جملہ سامان کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے اور جوتے بھی اتروا لیے گئے تھے، اور ان کے جسم پر صرف ایک ایک انڈرویئر ہی باقی رہ گیا تھا۔ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہوئے عالم شاہ نے ایک بار پھر بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی،
لیکن بازل کے چیلے اس کی کسی پیشکش کو خاطر میں نہیں لائے تھے اور انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ ان سے جو بھی بات ہوگی وہ بازل خود کرے گا۔ کب یہ بھی بازل ہی نے طے کرنا تھا۔ سو وہ بے بس سے بیٹھے چیونٹی کی رفتار سے چلتے وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ اس قید خانے کا جائزہ کیسے لیتے اور فرار کی کوشش کیوں کر پاتے؟ ویسے بھی اندازہ تھا کہ انہیں یہاں تک پہنچا کر بازل کے گرگے بے خبر نہیں بیٹھ گئے ہوں گے۔ بازل نے انہیں ہدایت کر رکھی ہوگی کہ قیدیوں کی کڑی نگرانی کی جائے، اس لیے فی الحال کچھ نہ کرنا اور مناسب وقت کا انتظار کرنا ہی بہتر تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس رہائشی اسکیم میں بازل کیا کر رہا ہے۔ یہ یزدانی کا پروجیکٹ ہے اور بازل عرفان اللہ کا باڈی مین سمجھا جاتا ہے۔ اگر دوستی میں یزدانی نے اسے یہاں چھپا بھی رکھا ہے تو یہ چھپنے کے لیے اتنی مناسب جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو بہت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہوگا اور کوئی نہ صحیح تعمیراتی عملہ تو روزانہ آتا ہوگا۔ کسی کے ذریعے بھی بات باہر نکل سکتی ہے کہ بازل یہاں چھپا ہوا ہے۔ کافی دیر خاموش بیٹھنے کے بعد عالم شاہ نے یہ تبصرہ کیا، میرے خیال میں یزدانی نے صرف دوستی میں بازل کو یہاں چھپنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ درون خانہ عرفان اللہ نے بھی اس پروجیکٹ میں رقم لگا رکھی ہے۔ وہ سیاست دان سے پہلے بزنس مین ہے اور اس کی اور یزدانی کی دوستی کی بنیاد بزنس ہی ہے۔ عرفان اللہ کے بھاری شیئرز کی وجہ سے یزدانی بازل کو یہاں رکھنے کے لیے راضی ہوا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ تعمیراتی عملے کے ذریعے بازل کی یہاں موجودگی ظاہر ہو سکتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق فی الحال یہاں تعمیراتی کام رکا ہوا ہے۔ یزدانی اور اس کے جیسے دوسرے بلڈرز کا طریقہ ہے کہ بکنگ کا آغاز کرنے کے بعد شروع میں کچھ عرصہ تو تعمیراتی کام میں خوب تیزی دکھاتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن جب ان کا ایک خاص ہدف پورا ہو جاتا ہے تو تعمیراتی کام میں بڑے بڑے وقفے ڈال کر قبضے کے وقت کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورتحال پر بہت سے لوگ بد دل ہو کر یا تو قسطیں بھرنا بند کر دیتے ہیں یا پھر اپنی بکنگ کینسل کرا دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بلڈر کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ قسطیں نہ بھرنے والوں کی بکنگ پہلے سے طے شدہ شرائط کے مطابق خود بخود کینسل ہو جاتی ہے اور جو لوگ بکنگ کینسل کرواتے ہیں انہیں بھاری کٹوتی کے بعد بڑا رلا کر ان کی باقی رقم ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت بلڈر ایک نیا کام کرتا ہے، وہ ان واپس آ جانے والے پلاٹس اور گھروں وغیرہ کو دوبارہ فروخت کے لیے پیش کرتا ہے اور پروجیکٹ کی ابتدائی قیمت کے مقابلے میں کئی گنا مہنگا بیچتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کو للچانے کے لیے ایک نیا لالی پاپ آ جاتا ہے۔ اب اس کا پروجیکٹ زیر تعمیر نہیں بلکہ تکمیل کے قریب ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، چنانچہ لوگ زیادہ قیمت کے باوجود قبضہ ملنے کی امید پر جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ یہ جلد قبضہ بھی سال دو سال سے کم کی مدت میں مشکل سے ہی مل پاتا ہے۔ عالم شاہ کے تبصرے پر سرمد نے اپنا بھرپور تجزیہ پیش کیا۔ ہاں یار، یہ لوگ خوابوں کے سوداگر ہیں۔ اپنا گھر ایک عام آدمی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کی تعمیر کا جھانسا دے کر یہ لوگ اس عام آدمی کو کانٹوں پر گھسیٹ لیتے ہیں۔ آج سے بندہ آدمی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر طے شدہ قسطوں کے علاوہ دیگر معلوم اور نامعلوم اخراجات کی مد میں بھی رقوم بھرتا رہتا ہے، لیکن اسے اپنا گوہر مراد آسانی سے نہیں ملتا۔ اس عرصے میں بلڈر کے البتہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹس بھرتے چلے جاتے ہیں۔ عالم شاہ نے بھی ہمدرد لہجے میں اس کی بات کی تائید کی، لیکن پھر ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ کسی کے کراہنے کی آواز تھی جو اسی قید خانے کے کسی گوشے سے ابھری تھی۔ اس کی طرح سرمد نے بھی یہ کراہ سن لی تھی، لیکن وہ بھی اس کی طرح فوری طور پر سمت کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ دوسری بار آواز دوبارہ آئی اور کراہنے والا ذرا تسلسل سے کراہنے لگا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ دائیں طرف موجود ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے کی وجہ سے وہ اسے دیکھنے سے تو قاصر تھے، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اب تک بے ہوش پڑا رہا تھا اور اب ہوش میں آ رہا تھا۔ دونوں نے بیک وقت آہستگی سے آواز کے ماخذ کی طرف پیش قدمی کی۔ پانی، پانی! اب وہ بڑے کرب سے پکار رہا تھا۔ عالم شاہ اور سرمد دونوں ٹھٹک گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس قید خانے میں پانی کا کوئی انتظام ہے بھی یا نہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم پانی دیکھو، میں اس شخص کو دیکھتا ہوں، عالم شاہ نے سرمد سے کہا اور آواز کی سمت بڑھ گیا۔ وہ شخص پکارنا چھوڑ کر اب پھر دھیرے دھیرے کراہنے لگا تھا۔ عالم شاہ آواز کے سہارے اس کے قریب پہنچا اور ٹٹول کر اس کے جسم کو چھوا۔ چھوتے ہی اسے لگا کہ اس کا ہاتھ انگاروں پر جا پڑا ہے۔
وہ شخص بے انتہا تیز بخار کی حد سے جل رہا تھا۔ عالم شاہ اندازے سے اپنا ہاتھ اس شخص کے چہرے تک لے گیا اور دھیرے سے اس کے دہکتے ہوئے رخساروں کو تھپ تھپا کر بولا، کون ہو بھائی تم، اور یہاں اس حال میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنی اس پکار کے جواب میں اسے سسکیاں سی سنائی دیں، لیکن یہ سسکیاں بھی ایسی تھیں جیسے اس شخص کے اندر ڈھنگ سے رونے کی بھی ہمت نہ ہو، بس ایک شدید کرب تھا جس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہاں کہیں پانی نہیں ہے سائیں، دیواروں کے ساتھ ٹٹول کر گھوم کر دیکھ چکا ہوں۔ عالم شاہ سسکیاں لیتے ہوئے شخص کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر پاتا یا کسی قسم کی تسلی دلاسا دے پاتا، اس سے قبل اندھیرے میں سرمد کی آواز گونجی، دروازے کو زور سے بجاؤ اور کسی کو پکار کر دیکھو، شاید کوئی آ جائے، اس شخص کی حالت بہت خراب ہے اور اسے طبی امداد کی ضرورت ہے۔ جو حکم سائیں، سرمد نے اپنی ازلی تابیداری سے جواب دیا اور دروازے کے قریب جا کر لوہے کے اس بھاری دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے آوازیں بھی دینے لگا۔ پورے 5 منٹ یہ عمل انجام دیتے ہوئے جب اسے لگا کہ اس کے ہاتھ دروازہ بجاتے بجاتے شل ہو گئے ہیں اور حلق میں خراشیں سی پڑنے لگی ہیں، تب کہیں جا کر رد عمل ظاہر ہوا اور کھٹ پٹ کی ہلکی آوازوں کے بعد روشنی کا چھوٹا سا دائرہ نمودار ہوا۔ روشنی کسی چھوٹی ٹارچ کی تھی، لیکن اتنے شدید اندھیرے میں رہنے کے باعث کافی تیز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب اس قید خانے میں لائے گئے تھے تب بھی لانے والوں میں سے ایک نے یہ ٹارچ پکڑ رکھی تھی، لیکن وہ شخص سیڑھیوں پر ہی رکا رہا تھا اور باقیوں نے اسلحے کے زور پر ان دونوں کو قید خانے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ اس مختصر عرصے میں وہ صرف یہ دیکھ سکے تھے کہ جس دروازے سے گزار کر انہیں قید خانے میں دھکیلا گیا ہے وہ بھاری لوہے کا بنا ہوا ہے، اور اس دروازے میں ایک چھوٹا سا چکور خلا ہے جس میں ایک ہاتھ باہر نکالنے سے زیادہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ آنے والا اسی خلا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اکھڑ لہجے میں بولا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ پانی چاہیے، یہاں جو دوسرا آدمی موجود ہے اس کی حالت بہت خراب ہے، اسے پانی اور دوا دارو کی ضرورت ہے۔ سرمد نے تحمل سے اسے جواب دیا، آرڈر تو ایسے کر رہے ہو جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس شخص نے طنز کیا، مجھے معلوم ہے ہم 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں جہنم میں موجود ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے ایک بے بس اور بیمار شخص کی خاطر میں تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں۔ سرمد کا لہجہ اب بھی ٹھنڈا ہی تھا۔ جہنم کیا ہوتی ہے یہ تو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تم اس جہنم کا عذاب سہوگے، ابھی میں تمہیں اس جہنم کی جھلک دکھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ بجائے طیش کا مظاہرہ کرنے کے اس شخص نے بھی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں ہی جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ وہ کیا کرنے والا تھا اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا، بہرحال وہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ شاید پانی آ جائے۔ اس بار انتظار طویل ثابت نہیں ہوا اور جلد ہی وہ شخص واپس لوٹ آیا اور دروازے کے خلا میں سے پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل سرمد کو تھمائی۔ یہ ٹارچ بھی رکھ لو تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ جہنم میں پہنچنے والوں کا کیسا عبرتناک حال ہوتا ہے۔ روشنی کی ضرورت تو بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور سرمد اس کا مطالبہ کرنے کا سوچ بھی رہا تھا، لیکن اس کے مطالبے کرنے سے قبل ہی اس شخص نے خود ہی وہ چھوٹی ٹارچ بھی دروازے کے خلا میں اسے تھما دی اور خود واپس پلٹ گیا۔ پانی کی بوتل شفاف پلاسٹک کی تھی جس کے باعث اندر موجود پانی ٹارچ کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مٹیالی سی رنگت کا وہ پانی ہرگز بھی پینے کے لائق نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ایسا پانی جان بوجھ کر فراہم کیا گیا ہے جس کی جگہ دوسرا پانی کسی صورت فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ٹارچ کا رخ بوتل کی طرف سے ہٹایا اور عالم شاہ اور دوسرے قیدی کے قریب پہنچا۔ ٹارچ کی روشنی اب انہیں اس شخص کا حال دکھا رہی تھی۔ اس کا جسم بھی انہی کی طرح ایک زیر جامہ کے علاوہ لباس سے محروم تھا اور جسم کی ہر ہڈی یوں نمایاں ہو رہی تھی جیسے کھال اور ہڈیوں کے درمیان کہیں کسی جگہ چٹانک بر گوشت بھی موجود نہیں ہے۔ گہری سانولی رنگت والے چہرے پر موت سی کھنڈی ہوئی تھی اور ہونٹ اس قدر خشک ہو رہے تھے کہ پپڑیوں کے درمیان سے خون رسنے لگا تھا۔ ان پپڑی زدہ ہونٹوں سے اب بھی دھیمی دھیمی کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ لو بھائی پانی پی لو، سرمد نے اس کے سر کو سہارا دے کر ذرا سا اونچا کیا اور بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ شدید پیاسا ہونے کے باوجود وہ تیزی سے پانی پینے کے لائق نہیں تھا اور سرمد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شیر خوار بچے کو پانی پلانے کا فرض انجام دے رہا ہو۔ اس کی احتیاط کے باوجود پانی کا کچھ حصہ اس شخص کی باچھوں سے بہے جا رہا تھا۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ شدید زخمی محسوس ہو رہے ہیں،
देखो दोनों हाथों पर कपड़े बंधे हुए हैं, जिस पर खून भी लगा हुआ है। सरमद के इस शख्स को पानी पिलाने के दौरान टार्च आलम शाह ने थाम ली थी, और टार्च की रोशनी में ही उस शख्स के दोनों जानिब फैले हुए हाथों को देखकर सरमद को भी मुतवज्जे किया। शायद ज़ख्म की वजह से ही इसे बुखार चढ़ गया है। मेरे कहने पर भी इस पानी के साथ कोई दवा फराहम नहीं की गई। पानी भी आप देख ही रहे हैं कि कितना ख़राब है। ज़ख्मी और बीमार शख्स ने थोड़ा सा पानी पीकर ही बोतल से मुंह हटा लिया। सरमद ने नरमी से उसका सर वापस ज़मीन पर रखा और बोतल का ढक्कन बंद करके जवाब में बोला, पट्टी खोलकर ज़ख्म का जायज़ा लेते हैं, फिर एक बार फिर कोशिश करेंगे कि इसके लिए कोई दवा वगैरह मंगवा सकें। आलम शाह ने तजवीज़ पेश की, जिस पर सरमद फ़ौरन ही अमल पैरा हो गया। पट्टी भी क्या थी, बस मैले कुचैले से कपड़े थे जिन्हें बुरी तरह हाथों पर मुंड दिया गया था। सरमद ने दाएं हाथ पर बंधा कपड़ा खोलने का आगाज़ किया। निढाल पड़े शख्स ने कोई मज़ाहमत नहीं की। कपड़ा काफ़ी बड़ा था, जिसका हर बल खुलने के साथ खून की ज़्यादा मिकदार नज़र आ रही थी, जिसका मतलब था कि ज़ख़म में से बहुत ज़्यादा खून बहा था और अब भी कुछ न कुछ रसाव जारी था, जिसकी वजह से इतना बड़ा कपड़ा भी तरबतर हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि पट्टी खोलने से खून मज़ीद तेज़ी से बहना शुरू हो जाए। सरमद के हाथ दरमियान में ही रुक गए और उसने तशवीश का इजहार किया। अब तो पट्टी खुल ही चुकी है, पूरी तरह खोलकर जायज़ा तो लो कि ज़ख़म किस नौइयत का है। जिस किस्म की पट्टी इसे बांधी गई है, ये तो वैसे भी इसके ज़ख़म को सड़ा कर रख देगी। आलम शाह ने जवाब दिया तो सरमद ने पूरी पट्टी खोल डाली। पट्टी पूरी खुल गई तो वो दोनों उसके हाथ का हाल देखकर भौंच के रह गए। उसकी पांचों में से एक भी उंगली सलामत नहीं थी। अंगूठा शहादत की उंगली और छोटी उंगली तो जड़ से ही उखड़े हुए थे, जबकि दरमियानी दो उंगलियों की एक एक पूर बाकी रह गई थी। जख्मों का जायज़ा लेने से अंदाज़ा हो रहा था कि इन पर कोई बाकायदा दवा वगैरह नहीं लगाई गई है, बल्कि खून का रिसाव रोकने के लिए ज़ख्मों पर अंदर तक कोई मादा भर दिया गया है। वो कोई चिकना सा ठोस मादा था जो खुद भी खून में लुथड़ा हुआ होने के बायस पहचान में तो नहीं आ रहा था, लेकिन छूने पर सरमद को ऐसा लगा था कि वो मोम या उससे मिलती जुलती कोई शय है। इस शय की मौजूदगी के बावजूद जख्मों से हल्का हल्का खून रिस रहा था। शायद पट्टी खोलने का भी असर पड़ा था। अब क्या करूं साईं, जख्मों की तशवीशनाक हालत देखते हुए सरमद ने फिक्रमंदी से आलम शाह की तरफ देखा। मैं कोशिश करता हूं कि ये लोग इस बेचारे को तिबी इमदाद पहुंचाने पर राज़ी हो जाएं, या कम अज़ कम हमें ही फर्स्ट एड का कुछ सामान मुहैया कर दें कि कम अज़ कम इसके ज़ख्मों की ढंग से पट्टी तो हो जाए। आलम शाह खुद उसके ज़ख्मों की नौइयत देख कर तशवीश में मुब्तला हो गया और इस अजनबी के लिए अपने दिल में गहरी हमदर्दी महसूस कर रहा था, इसलिए फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। छोटी सी टार्च ने इस अंधेरे कैद खाने का मंजर काफ़ी वाज़े कर दिया था। वो एक अच्छा खासा बड़ा कमरा था, जिसका फर्श धूल मट्टी से अटा हुआ था। कमरे में मुसलसल एक नागवार सी बू महसूस हो रही थी, जो अकबी तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। टार्च की महदूद रोशनी में आलम शाह ने देखा कि उस जानिब एक तंग सा रास्ता है। इस तरफ क्या है, ये जानने की ख्वाहिश उसने पसे पुश्त डाली और दरवाजे के चकोर खला से मुंह लगाकर इस कैद खाने के निगरानों को पुकारने लगा। इस बार ज़्यादा आवाज़ें नहीं लगानी पड़ी और रद्द अमल फ़ौरन ही ज़ाहिर हो गया। तुम लोगों को चैन क्यों नहीं है? ये नहीं कि आज की रात आराम से सो जाते। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी कोई रात आना बहुत मुश्किल है जब तुम सुकून से सो सको। आने वाला बड़बड़ाया, लेकिन आलम शाह ने तवज्जो नहीं दी और संजीदा लहजे में बोला, इस दूसरे शख्स की हालत बहुत ख़राब है। अगर उसे मुनासिब तिबी इमदाद नहीं मिली तो वो मर जाएगा। बेहतर है कि इसे किसी हस्पताल ले जाओ। बल्ले भाई बल्ले, फरमाइश तो देखो साईं सरकार की। ऐसे आर्डर दे रहे हैं जैसे कैद खाने के बजाय अपनी जागीर पर मौजूद हों। उस शख्स ने मजाक उड़ाया। आर्डर नहीं, दरखास्त समझो। वो शख्स सचमुच बहुत तकलीफ़ में है और मैं किसी को इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आलम शाह ने रसान से कहा, ये जहन्नुम है शाह साईं, और जहन्नुम में आने वालों को अजियतें ही सहनी होती हैं। जहन्नम में इलाज मालजा नहीं किया जाता। उस शख्स ने सरमद के अल्फाज पकड़ लिए थे और इसी हवाले से तंज कर रहा था। प्लीज़ इन बातों को रहने दो और इंसान की हैसियत से इस शख्स के लिए थोड़ी हमदर्दी से सोचो। अगर तुम इसका तसल्ली बख्श इलाज नहीं करवा सकते तो इतना तो कर दो कि कुछ ज़रूरी दवाएं और साफ़ पट्टियां हिला कर दे दो। ऐसे तो वो मर ही जाएगा। आलम शाह को इस वक्त कतई याद नहीं था
کہ وہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی حویلی میں اس کی کیا شان تھی۔ اس وقت وہ ایک انسان کے لیے انسانیت کے ناطے کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس معمولی آدمی سے بھی انکساری سے درخواست کر رہا تھا، میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن جلد تم جان لو گے کہ تمہاری ہمدردی اس شخص کے لیے زیادہ بری چیز ہے۔ وہ شخص اپنی کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران سرمد عالم شاہ کے مشورے پر بوتل سے چلو چلو پانی نکال کر اس شخص کے ماتھے اور سر پر پھیرنے لگا کہ کچھ تو بخار کی شدت کم ہو۔ اس بار وہ شخص 10 منٹ کے وقفے سے واپس لوٹا اور دروازے کے خلا میں سے کچھ چیزیں عالم شاہ کو تھمائیں۔ ان اشیاء میں کپڑے کے ٹکڑے، ایک زخم پر لگانے والا ٹیوب اور درد کش گولیاں تھیں۔ اتنے شدید زخمی شخص کے لیے یہ سامان نہایت ناکافی تھا، لیکن اس وقت اس نے اسے بھی غنیمت جانا۔ سب سے پہلے اس نے سرمد کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح اس شخص کو دونوں گولیاں نکلنے پر مجبور کیا، پھر ممکنہ حد تک زخموں کو صاف کر کے ان پر مرہم لگانے کے بعد دوسری پٹی باندھ دی۔ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے زخم میں بھرا ہوا مادہ باہر نہیں نکالا تھا۔ وہ جو بھی شے تھی اس نے خون کے بہاؤ کو روکا ہوا تھا اور وہ اسے نکال کر صورتحال کو مزید خراب نہیں کر سکتے تھے۔ اس شخص کے دوسرے ہاتھ کا بھی پہلے ہاتھ جیسا ہی حال تھا۔ انہوں نے اس کے دوسرے ہاتھ کی بھی ممکنہ حد تک مرہم پٹی کی۔ پھر سرمد ایک کپڑے کو پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ شخص کربناک انداز میں کراہتا رہا، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان دونوں کو کچھ کرنے سے روک پاتا۔ ایک دو دفعہ اس نے دردناک لہجے میں چھوڑو، معاف کر دو جیسے جملے ضرور ادا کیے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ گفتگو نہیں تھی اور بخار کی شدت میں طاری ہونے والی ہذیانی کیفیت سے مشابہ سمجھی جا سکتی تھی۔ عالم شاہ نے سرمد کو اس شخص کے ساتھ مصروف چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے کمرے کے عقبی حصے میں نظر آنے والے مختصر راستے کی طرف بڑھا۔ یہ راستہ ایک تنگ گیلری نما جگہ میں کھل رہا تھا، جہاں ایک اور بغیر کواڑ کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس جگہ پہنچ کر بدبو کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر بھی عالم شاہ نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے اور دروازے سے جھانکا۔ جھانکتے ہی اسے فوراً زور سے ابکائی آئی اور وہ تیزی سے واپس پلٹا۔ وہ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا جہاں پانی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بے حد غلاظت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا ساتھی قیدی اور شاید اس سے پہلے کچھ اور لوگ بھی اس جگہ کو ہوائج ضروریہ کے لیے بحالت مجبوری استعمال کرتے رہے تھے، اس لیے وہاں کی اتنی بری حالت تھی۔ کیا ہوا سائیں؟ سرمد نے اسے اتنی بری طرح ابکائیاں لیتے ہوئے آتے دیکھا تو زخمی کو چھوڑ کر بےتابی سے کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں یار، بس گندگی سے طبیعت متلا گئی تھی۔ عالم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دی اور خود کو ذرا سنبھال کر بتانے لگا کہ پیچھے موجود باتھ روم کتنی بری حالت میں ہے۔ جو لوگ بندے کو پینے کا پانی ایسا دیں وہ باتھ روم میں کوئی سہولت کیسے دے سکتے ہیں؟ سرمد نے اپنے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ بوتل میں اب چند گھونٹ ہی پانی باقی رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ مٹیالہ سا پانی ہی اس نیم جان شخص کے لیے آب حیات تھا، جس کو سرمد کبھی قطرہ قطرہ کر کے اس کے منہ میں ٹپکاتا تھا تو کبھی کپڑے میں جذب کر کے اس کے بخار کی شدت کم کرنے کے لیے کپڑے کو پٹی کی صورت اس کے ماتھے پر رکھتا تھا۔ ہمارے لیے اس جگہ رہنا بہت کٹھن ثابت ہوگا سرمد، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنا ہوگی۔ عالم شاہ یوں تو سخت جان تھا، لیکن معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے کے باعث اس کی جس ناز و نام اور نفاست کے ساتھ پرورش ہوئی تھی، اس کے لیے ایسی جگہ رہنا کسی دوسری تکلیف کے مقابلے میں زیادہ اذیت ناک تھا۔ تدبیر تو میں مسلسل سوچ رہا ہوں سائیں، لیکن فی الحال کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو حکم کریں، میں اپنی جان آپ کی راحت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ سرمد کے انداز میں وہی اس کی ازلی جانثاری تھی۔ میں جانتا ہوں سرمد کہ تم میرے پسینے پر اپنا خون بہا سکتے ہو، مجھے تمہاری وفاداری کا امتحان لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مجھے بھی فی الحال کوئی تدبیر نہیں سوجھ رہی ہے جسے ہم اپنی فوری رہائی کے لیے آزما سکیں۔ عالم شاہ اس جگہ کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں سکون سے بازل کا انتظار کرنا چاہیے، وہ آئے گا تو ہم پر صورتحال واضح ہو پائے گی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ سرمد نے مشورہ دیا، جس کے جواب میں عالم شاہ کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چاچڑ جیسے بدنام ڈاکو کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے نکلتے ہوئے اس نے بدترین حالات کو بھی ذہن میں رکھا تھا۔
اپنے زخمی معذور یا ہلاک ہو جانے کے امکانات بھی اس کے ذہن میں آئے تھے، لیکن یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ چاچڑ کو بھیانک انجام سے دوچار کرنے کے بعد وہ کسی چوہے کی طرح یوں کسی گندی جگہ پر پھنس کر رہ جائے گا۔ آپ تھوڑی دیر آنکھ لگانے کی کوشش کریں سائیں، میرے اندازے کے مطابق صبح ہونے میں بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ صبح تک اللہ نے چاہا تو صورتحال میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آ جائے گی۔ سرمد اس کے اتنے قریب رہا تھا کہ اس وقت اس کی کیفیات کو سمجھنا اس کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ اسے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ہی اس نے ایک امید سی دلا کر تناؤ کی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کی۔ بات عالم شاہ کی سمجھ میں آ گئی اور ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دماغ کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا۔ لڑنے بھڑنے کی تربیت حاصل کرنے والوں کو اچھے استاد اعصاب پرسکون رکھنے کی مشقیں بھی کرواتے ہیں۔ عالم شاہ نے یہ مشقیں بدرو پہلوان کے اکھاڑے میں کی تھیں۔ بدرو کا وہ تربیتی اکھاڑا اس کی اور معاذ کی دوستی کا نقطۂ آغاز تھا۔ مختصر عرصے میں وہ بہترین دوست بنے تھے اور بہت جلد ہی معاذ اس سے جدا بھی کر دیا گیا تھا۔ معاذ کہاں تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ حالات کا عجیب الٹ پھیر تھا کہ اس وقت وہ معاذ کے ایک دشمن کے جال میں پھنس گیا تھا۔ معاذ کے ساتھ گزارے اچھے وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے بالآخر سولی پر بھی آ جانے والی نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ کتنی دیر سویا رہا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہاں رات جیسی تاریکی نہیں تھی اور بہت معمولی سی ہی صحیح روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی کا کچھ حصہ دروازے کے چکور خلا میں سے اندر آ رہا تھا اور کچھ اس تنگ راستے کی طرف سے جس کی دوسری طرف وہ غلیظ باتھ روم موجود تھا، جس کی ایک جھلک نے ہی اس کی طبیعت مقدر کر دی تھی۔ گھپ اندھیرے کے مقابلے میں یہ روشنی امید کا پیغام تھی۔ اس روشنی نے ایک آس سی جگائی تھی کہ اس قید خانے سے فرار کا کوئی راستہ مل سکتا ہے۔ صبح بخیر سائیں، اسے آنکھ کھولتے دیکھ کر سرمد بولا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سرمد اب بھی زخمی قیدی کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ اس نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکائی ہے۔ وہ چھوٹی سی ٹارچ جو عالم شاہ نے جلتی ہوئی حالت میں دیوار سے ٹکا کر رکھ دی تھی، اب سرمد کے قریب بجھی ہوئی رکھی تھی۔ یقیناً قدرتی روشنی اندر آنے کے بعد اس نے ٹارچ کو بجھا دیا تھا کہ اس کی توانائی محفوظ رہے۔ دوبارہ ان کے ساتھ ایسی کوئی مہربانی کی جاتی یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل تھا۔ اس کی حالت اب کیسی ہے؟ عالم شاہ نے سوئے ہوئے قیدی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ رات کے مقابلے میں بہتر ہے، بخار خاصا کم ہوا ہے اور اس وقت معمولی سی حرارت ہی باقی ہے۔ تکلیف میں بھی شاید کمی آئی ہے، اس لیے پہلے کی طرح مسلسل کرا نہیں رہا اور سانس بھی خاصی ہموار ہے۔ سرمد نے اسے اس شخص کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ روشنی اب بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو واضح طور پر دیکھ سکتے، لیکن اتنا اندازہ بہرحال ہو رہا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اس قید خانے میں موجود ہے۔ اس کے جسم پر میل کی تہ چڑھی ہوئی تھی، سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے اور داڑھی مونچھیں بھی کسی حد تک خضر و جنگل کی طرح بے ترتیبی سے بڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم سے ایک ہلکی سی ناگوار بو بھی پھوٹ رہی تھی، جو یقیناً اس قید خانے میں قیام کا تحفہ تھی۔ باہر والوں میں سے کوئی دوبارہ یہاں نہیں آیا؟ عالم شاہ نے سرمد سے ایک دوسرا سوال کیا۔ نہیں، کوئی نہیں آیا، میں نے ہی ذرا چل پھر کر جائزہ لیا ہے۔ سیڑھیوں والا راستہ شاید اس وقت کھلا ہوا ہے اور وہیں سے روشنی یہاں بھی آ رہی ہے۔ باتھ روم والی گیلری میں بھی اوپر چھت پر چھوٹا سا ایک خلا ہے جس پر لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی ہے۔ وہ خلا اتنا اونچا ہے کہ بغیر کسی اونچی چیز پر چڑھے وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتا۔ ہاتھ چلا بھی جائے اور آدمی کسی طرح لوہے کے جال کو توڑ بھی دے تو خلا اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں سے زیادہ بلی ہی گزر سکتی ہے۔ کسی آدمی کے لیے اس خلا میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ سرمد کی دی اطلاعات حوصلہ افزا نہیں تھیں۔ عالم شاہ اس پر کوئی تبصرہ کرتا اس سے قبل ہی دروازے پر آہٹ ہوئی اور چوکھٹے میں سے ایک تھیلی اندر لٹکائی گئی۔ ساتھ ہی پکارا گیا، جہنم کا اسپیشل ناشتہ لے لو۔ ان دونوں کی بھوک پیاس اڑی ہوئی تھی، لیکن زخمی شخص کا خیال آنے پر عالم شاہ نے سرمد کو اشارہ کیا کہ ناشتہ لے لے۔ کل والی بوتل واپس کر دو تو میں تمہیں پانی کی دوسری بوتل دے دیتا ہوں۔ سرمد نے لٹکائی گئی تھیلی تھامی تو ایک اور مہربانی کی گئی۔ سرمد نے خاموشی سے بوتل اسے لے جا کر واپس کر دی۔ جواب میں اسے رات جیسے ہی پانی کی بوتل تھما دی گئی۔ خیال رکھنا، یہ پانی تم تینوں کے لیے ہے اور اب کل صبح ہی دوبارہ پانی ملے گا۔ یہ پانی تم کسی اسپیشل پلانٹ سے لاتے ہو؟ شفاف بوتل میں موجود گدلا پانی ہی دل جلانے کو بہت تھا،
इस पर से खसूसी हिदायत भी दी गई तो सरमद से बर्दाश्त नहीं हुआ और ज़ुबान से तंज फिसल गया। जहन्नुम के स्पेशल प्लांट से, उसने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। रात सरमद की ज़ुबान से निकलने वाले जहन्नुम के लफ्ज़ को उस शख्स ने पकड़ लिया था और हर मौका पर इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा था। बाज़ल से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो शख्स वापस पलट जाता। इससे कबल आलम शाह ने उससे बुलंद आवाज़ में मुतालबा किया। उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, यहाँ सिर्फ वो कहते हैं और जो कुछ वो कहते हैं इस पर अमल किया जाता है। अगर उन्होंने तुम लोगों को याद किया तो मुलाकात हो जाएगी। उसके मुतालबे को खातिर में ना लाकर साफ जवाब दिया गया, उसे मेरा पैगाम पहुंचाओ, मैं इस गंदी और बदबूदार जगह पर नहीं रह सकता। उससे कहो वो जो चाहता है फ़ौरन बता दे, रुपया पैसा तशद्दुद या जान लेना, जो भी उसका मकसद है वो पूरा कर ले। उसका इनकार सुनने के बावजूद आलम शाह ने अपनी बात पर इसरार किया। ये जहन्नुम है शाह जी, जहन्नुम में कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन अपने करतूतों के सबब पहुंचा दिया जाता है। आपने भी जो कुछ किया है इसको भुगतने के लिए यहाँ रहना तो पड़ेगा। यहाँ रहकर सज़ा क्या मिलनी है, इसका फैसला दारोगाए जहन्नुम बाज़ल साहब करेंगे। वो शख्स ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करता था जैसे दूसरे की बेबसी से लुत्फ़ उठा रहा हो। आलम शाह को एहसास हो गया कि उससे बात करना बेकार है, सो खामोशी इख्तियार कर ली। उन्हें खामोश पाकर वो शख्स भी वापस पलट गया। रात से यही शख्स था जो मुसलसल उनसे मुलाकात के लिए आ रहा था, यानी उन पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो चला गया तो सरमद ने थैली खोलकर अंदर का जायज़ा लिया। प्लास्टिक की इस थैली में कुल 3 अदद रस्क मौजूद थे, यानी फ़ी बंदा एक रस्क। ये रस्क देखने में ही बासी और सैलन ज़दा थे। इन लोगों का पहले ही कुछ खाने पीने का इरादा नहीं था। इस स्पेशल नाश्ते को देखकर तो मुस्तकबिल की भूख भी उड़ गई, लेकिन बहरहाल वहाँ मौजूद तीसरे शख्स को तो इस नाश्ते की ज़रूरत थी, जो पता नहीं कितने अरसे से नाश्ते में एक रस्क खाकर जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखे हुए था। ये भी नहीं मालूम था कि इस शाही नाश्ते के बाद दोपहर और रात के खाने में कुछ दिया जाता था या नहीं। जिस तरह इस शख्स की खाल हड्डियों से लगी हुई थी और पीठ और पेट एक हो रहे थे, इससे तो यही लगता था कि वो मुसलसल फाका कशी से गुजरता रहा है। ये नाश्ता उस बेचारे को करवा दो सरमद, जैसी भी सही ये ग़िज़ा है और इसे ग़िज़ा की ज़रूरत है। आलम शाह ने भी रस्क देख लिए थे, चुनाचे सरमद को मशवरा दिया। इस अजनबी की हालत इतनी काबिल रहम थी कि अगर वो शदीद भूखा भी होता तो अपने हिस्से की खुराक उसे दे देते, और उस वक्त तो सिरे से ख्वाहिश ही नहीं थी। ख्वाहिश ना होने के पीछे एक सबब वो गंदा बाथरूम भी था, जिसे इस्तेमाल करने के ख्याल से ही दम उलटने लगता था, इसलिए मैदे पर कोई बोझ ना डालना ही मुनासिब था। सरमद पानी की बोतल और रस्क लेकर उस शख्स के करीब चला गया और धीरे धीरे उसके गाल थपथपाकर उसे नींद से जगाने लगा। ज़रा सी कोशिश के नतीजे में वो जाग गया और कुछ देर अजनबी और खौफजदा नज़रों से उन दोनों को देखता रहा, लेकिन जब उनके हुलियों पर तवज्जो दी और उन्हें भी अपनी जैसी ड्रेसिंग में पाया तो आंखों से खौफ गायब हो गया। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए? हुलिया जो भी था, इन दोनों के बशरों से बहरहाल उनकी हैसियत छलक रही थी। चुनाचे सवाल करते हुए उस शख्स का अंदाज मुअद्दबाना था। हम कौन हैं और तुम कौन हो, ये तारुफ बाद में आराम से होता रहेगा। पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लो ताकि तुम्हारे जिस्म में ज़रा जान आए। पूरी रात तुम बुखार से तपते रहे हो। बीमारी को शिकस्त देने के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। सरमद ने उसका सवाल टालकर उसे नाश्ते की तरफ मुतवज्जे किया और रस्क वाली थैली खोलकर उसके सामने रख दी। पूरे 3 रस्क। वो थैली में मौजूद रस्क की तादाद को देखकर कदरे हैरान और खुश हुआ, लेकिन फिर शायद उसकी समझ में बात आ गई और बोला, इनमें से एक एक आप लोगों के लिए भी होगा। ये तीनों तुम्हारे लिए हैं, तुम इन्हें खा लो। इस बार आलम शाह ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया और नरमी से उससे बोला, आज आपका पहला दिन है ना, इसलिए मुझसे हमदर्दी जता रहे हैं। कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ गया तो खुराक के एक एक ज़र्रे के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो जाएंगे। उसके लहजे में कर्ब, हसरत, बेचारगी और ना जाने मजीद कौन कौन से जज्बे तड़प रहे थे, जो उन दोनों ने अपना दिल गदाज होता हुआ महसूस किया। जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी तुम ये खा लो। सरमद ने उसे सहारा देकर दीवार के साथ टेक लगाकर बिठा दिया और अपने हाथ से उसे रस्क खिलाने लगा। सूखे रस्क हल्क से नीचे उतारने के लिए बीच बीच में पानी के घूंट भी पिलाने पड़ रहे थे। 2 रस्क खाने के बाद उसने मजीद खाने से इनकार कर दिया। क्यों दोस्त, और क्यों नहीं खा रहे? सरमद ने उसे टोका। तबीयत अजीब सी हो रही है और भूख के बावजूद मजीद खाने की हिम्मत नहीं हो रही।
اس نے دھیرے سے جواب دیا اور بیٹھے بیٹھے ہی آنکھیں موند لیں۔ کہیں بخار دوبارہ تو تیز نہیں ہونے لگا؟ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ دوبارہ تمہارے لیے کوئی دوا منگوا سکوں۔ سرمد نے اس کا ماتھا چھوا۔ کم ہو جانے والا بخار واقعی ایک بار پھر تیز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ رہنے دو بھائی، یہ لوگ انسان نہیں درندے ہیں۔ ان کی قید میں جینے سے بہتر ہے آدمی مر ہی جائے۔ رات آپ لوگ یہاں نہ آتے تو شاید موت مجھ پر مہربان ہو ہی جاتی۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ رات میری غشی کے دوران کوئی میری دیکھ بھال کرتا رہا ہے۔ وہ یقیناً آپ لوگ ہی تھے۔ آپ کی اس مہربانی کے لیے شکریہ، لیکن مجھے خود اب جینے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ لوگ قطرہ قطرہ کر کے میرے بدن سے زندگی نچوڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ قطرہ قطرہ کر کے میرے بدن سے زندگی نچوڑ چکے ہیں، اور اب کسی بھی لمحے میری زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں شدید تکان اور تکلیف تھی۔ تم کون ہو، اور یہ لوگ تمہیں کس جرم میں قید کر کے اذیتیں پہنچا رہے ہیں؟ وہ سوال جو موقوف کر دیا گیا تھا عالم شاہ کی زبان پر چلا آیا۔ میں کون ہوں اس سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ درندے، جبکہ درندے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ درندہ تو پھر بھی ضرورتاً شکار کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اذیت پسندی کی حس کو تسکین پہنچانے کے لیے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ درندہ اپنے شکار کو تڑپاتا نہیں، بلکہ ایک جھٹکے میں ہلاک کر دیتا ہے، لیکن یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا شکار ہلاک نہ ہونے پائے، اور یہ آخری لمحے تک اس کے تڑپنے کا لطف اٹھا سکیں۔ میں شاید 15 دن سے یہاں ہوں، اور اپنے سامنے یہاں ایک بندے کو اس طرح مرتا ہوا دیکھ چکا ہوں۔ وہ روزانہ خود اپنے منہ سے اللہ سے اپنے لیے موت کی دعا مانگا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے قسطوں میں مارا تھا۔ ناک، کان، زبان، انگلیاں، ہر روز اس کے جسم سے ایک عضو کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کے زخم کی ایسی ہی مرہم پٹی کر دی جاتی تھی جیسی آپ نے میرے ہاتھوں پر دیکھی ہوگی۔ جب تک وہ بیچارہ زندہ تھا مجھے بھوک، پیاس اور گندگی کی اذیت کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ اس کے مرتے ہی مجھے مشق ستم بنانا شروع کر دیا گیا۔ وہ جو عجیب سی شخصیت والا ان کا سربراہ ہے، اس نے کئی بار میری پیٹھ پر خنجر سے کٹ لگا کر ان میں نمک مرچیں بھروانے کے بعد دیر تک بیٹھ کر میرے تڑپنے کا نظارہ کیا ہے۔ وہ شخص ذہنی مریض ہے جو لوگوں کو کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ تشدد کے نئے نئے طریقوں کا تجربہ کر سکے۔ اپنے اس شوق کی تسکین کے لیے وہ انسانوں کو ایسے شکار کرتا ہے جیسے سائنسدان اپنے تجربات کے لیے چوہوں سے کام لیتے ہیں۔ میرے سامنے جو شخص یہاں مرا تھا وہ ایک پیشہ ور بھکاری تھا، اور یہ لوگ اسے لالچ دے کر گھیر لائے تھے۔ وہ مجھ سے صرف ایک دن پہلے یہاں لایا گیا تھا۔ میں پلمبرنگ وغیرہ کا کام کرتا ہوں اور روزگار کی تلاش میں دوسرے شہر سے آیا تھا۔ اس پروجیکٹ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو ایک بڑا کام مل گیا ہے جس سے اچھے خاصے عرصے تک مجھے روٹی اور روزی ملتی رہے گی۔ کام صحیح چل رہا تھا، تھوڑی بہت ناجائز کٹوتیوں کے بعد تنخواہ بھی مل ہی جاتی تھی۔ 15 دن پہلے اعلان کیا گیا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے فی الحال کام بند کیا جا رہا ہے، اس لیے سب مزدوروں کی چھٹی ہے۔ جو جہاں چاہے کام کر سکتا ہے۔ یہاں جب دوبارہ کام شروع ہوگا تو دوبارہ بھرتی کر لی جائے گی۔ میں یہاں کام کرنے والے ان چند لوگوں میں سے ہوں جو شروع سے ہی کام کر رہے تھے، اور دوسرے شہر سے آنے کی وجہ سے مجھے یہاں رکنے کی اجازت تھی۔ میں اور میرے 3-4 ساتھی ایک ادھورے تعمیر شدہ گھر کے اندر ٹھکانہ بنا کر رہ رہے تھے۔ کام رکنے کا اعلان ہوا تو ہمیں بھی یہاں سے بوریا بستر گول کر لینے کا حکم دے دیا گیا۔ میرے ساتھی تو حکم ملتے ہی روانہ ہو گئے کہ چند دن جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، لیکن میں اپنے گھر اس لیے نہیں گیا کہ میں کہیں اور کام تلاش کر کے تھوڑے پیسے مزید جوڑ لوں تو پھر گھر جاؤں گا۔ اصل میں اگلے مہینے میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ پیسے جوڑنے کے چکر میں لگا رہتا تھا۔ اسی چکر میں میں نے حکم کے باوجود یہ جگہ نہیں چھوڑی کہ پہلے کہیں اور کام تلاش کر لوں تو وہاں چلا جاؤں گا۔ فوراً یہاں سے نکل کر کمرہ وغیرہ کرائے پر لینے کے چکر میں رقم لگتی جو میں خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک آدھ دن کی بات ہے، میں چھپ کر رہ لوں گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ بھی چلا تو چوکیدار وغیرہ ہی کو پتہ چلے گا، اور یہاں کے چوکیداروں سے میری اتنے عرصے میں اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بلا اجازت یہاں رہنے پر پکڑ بھی لیتے تو رعایت کر دیتے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ذرا سی بچت کی خواہش مجھے تباہی کے گڑھے میں گرانے جا رہی ہے۔ میں نے کوشش کر کے ایک دوسرے پروجیکٹ میں اپنے لیے کام تلاش کر لیا اور رہائش کی بات بھی کر لی۔ بس ایک رات گزار کر اگلی صبح مجھے یہاں سے چلے جانا تھا۔
کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں چپکے سے باؤنڈری پھلانگ کر اندر آنے کے بعد اپنے ٹھکانے پر سو رہا تھا کہ مجھے لگا کوئی شخص بلبلا کر چیخ رہا ہے۔ آواز بہت بلند نہیں تھی اور گھٹی گھٹی سی ہی مجھ تک آ رہی تھی، لیکن میں چونک گیا کہ یہاں اس طرح کون چیخ رہا ہے۔ تجسس نے مجھے اپنی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ باہر نکلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آوازیں اس مکان کی طرف سے آ رہی ہیں، جو مکمل تعمیر شدہ ہونے کے باوجود برائے فروخت نہیں تھا اور جس کے نیچے تہہ خانہ بھی بنایا گیا تھا۔ آپ لوگوں نے شاید باتھ روم والی گیلری کی چھت پر لگی جالی دیکھی ہوگی، آوازیں وہیں سے باہر آ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آدمی ہے جو تہہ خانے کے اندر تکلیف سے چیخ رہا ہے، مکان کے اندر چلا گیا۔ مجھے تہہ خانے تک کا راستہ معلوم تھا، اس لیے میں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی تھی، نہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں۔ مکان میں داخل ہوتے ہی میں پھنس گیا، اور ایسا پھنسا کہ لگتا ہے اب بس میری روح ہی یہاں سے نکل سکے گی۔ جسم کو تو ویسے بھی یہ لوگ مکمل تباہ کر چکے ہیں، اس ناکارہ وجود کے ساتھ باہر جا کر میں کروں گا بھی کیا؟ اس طویل تفصیل کے دوران وہ کئی بار سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ اس بار سرمد نے اسے تھوڑا سا پانی بھی پلایا تھا، لیکن دخل دونوں میں سے کسی نے نہیں دیا تھا کہ کہیں اس کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے۔ وہ کچھ حیران سے یہ سب سنتے رہے۔ بازل کے بارے میں کوئی اچھی بات تو پہلے بھی انہیں نہیں معلوم تھی، لیکن یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی تفریح تباہ کے لیے اس طرح بے قصور اور غیر متعلق لوگوں کو بھی نشانہ بنا ڈالتا ہوگا۔ مایوس مت ہو دوست، اللہ نے چاہا تو یہاں سے نکلنے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور تمہارا بہترین علاج معالجہ بھی ہو سکے گا۔ بہن کی شادی کے لیے بھی تم فکر مند نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود تمہاری بہن کو عزت اور شان سے رخصت کریں گے۔ اس شخص کی بے کسی اور زندگی سے مایوسی نے عالم شاہ کے دل کو شدید تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے الفاظ سے اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ یہاں سے نکلنا دیوانے کا خواب ہے۔ شروع میں بھی یہ خواب دیکھتا تھا، لیکن اب اس خواب سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ اس نے حسرت سے اپنے پٹیوں میں لپٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم نے زخم دیکھے ہیں، انگلیاں بے شک غائب ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا کہ انہیں کاٹا گیا ہے۔ کچھ عجیب نوعیت کے زخم ہیں۔ وہ جن مایوس کن حالات سے گزرا تھا، اس کے لیے یقیناً کوئی اچھی امید قائم کرنا ممکن بھی نہیں رہا تھا۔ اس لیے عالم شاہ نے مزید ایسی کوشش نہیں کی اور اس سے اس کے زخموں کے بارے میں پوچھا۔ میری انگلیاں کاٹی نہیں گئیں بلکہ گولیوں سے اڑائی گئی ہیں، اس نے انکشاف کیا۔ گولیوں سے؟ وہ لوگ سچ مچ حیران رہ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ لوگ تشدد کے نئے نئے تجربوں کے لیے انسانوں کو پکڑتے ہیں۔ میرے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے میری گردن اور سر کو ایک توق میں جکڑ دیا تاکہ میں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکوں۔ میرے ہاتھوں کو دونوں جانب سلیب کی طرح پھیلا کر کلائیاں دیوار میں لگے ہوئے کلپس میں قید کر دی گئی تھیں، اور پانچوں انگلیوں کو خوب پھیلا کر ہر دو انگلیوں کے درمیان اس طرح میخیں ٹھونک کر گیپ بنا دیا گیا تھا کہ میں چاہوں بھی تو انگلیوں کو سکیڑ کر آپس میں قریب نہ کر سکوں۔ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ باس اپنی نشانے بازی کی مہارت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس ظالم نے اپنی مہارت کا ثبوت اس طرح دیا کہ میری ایک ایک انگلی میں الگ الگ گولی ماری تھی۔ میں کتنا چیخا تھا اور کتنی انگلیاں اڑنے تک ہوش میں رہ سکا تھا مجھے یاد نہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ 3 دن سے میں اتنی شدید تکلیف میں ہوں کہ ہر سانس کے ساتھ خود ہی اپنے مرنے کی دعا کرتا ہوں۔ موت کے علاوہ مجھے اس تکلیف سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی ویران آنکھوں سے نکل کر خشک جلد والے سانولے رخساروں پر بہتے آنسو ہی کسی انسان کے دل کو لرزا دینے کے لیے کافی تھے۔ ان آنسوؤں کے پیچھے موجود دردناک کہانی نے تو اسے ایسا تڑپایا کہ عالم شاہ نے اپنے دل میں دھواں سا برتا ہوا محسوس کیا، اور شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کسی طرح بازل ہاتھ لگ جائے تو اس کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ کر اس سے ان مظالم کا حساب لیا جائے۔ لیکن ابھی تو ظلم کی داستان بھی پوری سننا باقی تھی، سو اس سے ایک اور سوال کیا۔ تمہارا خون روکنے اور زخموں کا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے اندر کیا کاریگری دکھائی ہے؟ اندر راکھ بھر کر ساتھ ہی گرم پگھلا ہوا موم ڈالا گیا ہے، جس نے زخموں کو خاصی حد تک بند کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی خون رسنے لگتا ہے۔ اس کے جواب نے تصدیق کر دی کہ وہ جو اس کی پٹی تبدیل کرتے وقت انہوں نے موم جیسا مادہ محسوس کیا تھا، وہ سچ مچ موم ہی تھا۔ ایک انسان کے ساتھ اس قدر انسانیت سوز سلوک نے ان کی زبانوں کو ہی گنگ کر دیا، اور مزید کوئی سوال کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔
آپ لوگ یہاں کیسے آپ پھنسے؟ ان کے سوالات ختم ہو گئے تو اس نے ان سے سوال کیا، شامت اعمال سے، اپنی طرف سے تو ہم یہاں پناہ لینے آئے تھے لیکن الٹا اس مصیبت میں پھنس گئے۔ عالم شاہ نے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر جواب دیا، اللہ آپ لوگوں کو اس مشکل سے نکالے، میری مشکل تو یوں بھی لگتا ہے اب آسان ہونے والی ہے۔ اس نے بھی زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی اور بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بخار تیز ہوتا جا رہا ہے۔ سرمد نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی حالت کا اندازہ لگایا، ساتھ ہی اسے چھو کر بھی دیکھا، بخار واقعی تیز ہو چکا تھا۔ میں تمہارے لیے دوا منگوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دروازے کے خلا سے منہ لگا کر پہرے دار کو پکارنے لگا۔ وقفے وقفے سے کافی دیر تک پکارنے کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ آپ زحمت نہ کریں بھائی، وہ نہیں سنے گا۔ کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بار بھی چکر نہیں لگاتا۔ میں نے یہاں ایک رسک اور 30 ml پانی کی بوتل کے ساتھ 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت گزارا ہے۔ اس وقت بھی میں 27-28 گھنٹے سے زیادہ کا بھوکا پیاسا تھا۔ میرے ہاتھوں کو ناکارہ بنا دینے والوں کو شاید مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے کی ڈیوٹی انجام دینا گوارا نہیں۔ وہ مسلسل باتیں تو کر رہا تھا لیکن بولنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جو طبیعت میں سنبھلاؤ آیا تھا وہ ایک بار پھر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ پکار کر دیکھوں گا۔ مایوس سا سرمد واپس اپنی جگہ بیٹھا۔ کیا میں اپنے ہمدردوں کے نام جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، میرا نام عالم شاہ ہے اور میرے ساتھی کا نام سرمد ہے۔ ہم بنیادی طور پر گاؤں کے رہائشی ہیں لیکن کاروبار کی وجہ سے یہاں شہر میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ سوال کرتے وقت وہ عالم شاہ کی طرف متوجہ تھا، اس لیے جواب دینے کی ذمہ داری بھی اسی نے نبھائی۔ ویسے بھی یہ عجیب بات تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا سارا وقت گزار چکے تھے لیکن ابھی تک باقاعدہ ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہو سکے تھے۔ میں نقیب لاشاری ہوں، اس نے بھی اپنا نام بتایا۔ میں نے اخبارات اور رسائل میں کبھی کبھی اس نام کے ایک شاعر کا کلام پڑھا ہے۔ سرمد کو اس کا نام سن کر یاد آیا، وہ نقیب لاشاری میں ہی ہوں۔ والد کی وفات کے بعد معاشی مسائل نے محنت مزدوری میں الجھا دیا، اس لیے میٹرک کے بعد مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ شاعری کی طرف قدرتی میلان تھا، اس لیے موقع ملنے پر کبھی کبھی کوئی نظم یا غزل وغیرہ لکھ کر مختلف اخبارات اور رسائل میں بھیج دیتا تھا، جو خوش قسمتی سے شائع بھی ہو جاتی تھی۔ دل میں ایک خواہش سی تھی کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو اپنی شاعری پر مشتمل ایک کتاب چھپواؤں گا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ کتاب زندگی کا ہی آخری باب پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی اداس آنکھیں اپنے پٹیوں میں جکڑے ہاتھوں پر جا کر جم گئیں۔ ایک شاعر، ایک قلمکار سے وہ انگلیاں ہی چھین لی گئی تھیں جن سے وہ قلم تھاما کرتا ہے۔ اس سے بڑا بھلا کیا ظلم ہو سکتا تھا؟ عالم شاہ اور سرمد دونوں اپنی اپنی جگہ چپ بیٹھے رہ گئے۔ نقیب لاشاری بھی سرمد کے سہارے سے اپنی پہلے والی جگہ پر لیٹ گیا۔ خاموشی اور بیکاری میں وقت کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی لیکن بہرحال وقت گزر رہا تھا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نقیب کے بخار اور تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سرمد نے دوبارہ بھی کئی بار آوازیں دے کر دیکھ لیا تھا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہا تھا اور کسی نے اس کی پکار پر کان نہیں دھرے تھے۔ وہ ماتھے اور ہتھیلیوں پر پانی سے تر پٹیاں رکھ کر نقیب کا بخار کم کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے لیکن بغیر دوا کے یہ تدبیر بیکار ہی تھی۔ اس کا بخار اس کے زخموں میں ہو جانے والی انفیکشن کا شاخسانہ تھا اور حقیقتاً اسے باقاعدہ علاج کی ضرورت تھی۔ نقیب کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اپنی ذات کے لیے بھی فکر مند تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا ان کی جسمانی ضروریات نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بھوک اور پیاس کو اگرچہ وہ ابھی زیادہ خاطر میں نہیں لا رہے تھے لیکن دیگر فطری حوائج بھی تو تھے جن پر ایک حد سے زیادہ قابو نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف اس غلیظ باتھ روم کو استعمال کرنے کا تصور بھی محال تھا۔ یہ فکریں بھی بار بار سرمد کو دروازے کے مختصر چوکھٹے سے منہ لگا کر پکارنے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن پیاس سے خشک حلق میں خراشیں پڑنے کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔